شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی چیز ہمارے پر کھولتی ہے، کوئی چیز بوریت اور دکھ پیدا کرتی ہے، کوئی ہمارے سامنے رکھا پیالہ بھر دیتی ہے لیکن ہم صرف تقدس کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ سبب بادشاہ کے سامنے ایک ادنا افسر کی طرح ہوتا ہے جو اس کے سامنے آنے پر بے اختیار ہو کر چھپ جاتا ہے۔ سبب اللہ کی جانب سے ایک سایہ ہے اور اللہ ایک آفتاب۔ تم سینکڑوں فواروں سے غٹاغٹ پی رہے ہو اور جب ان میں سے کوئی ایک گم ہو جاتا ہے تو تمہاری خوشی کم پڑ جاتی ہے، لیکن جب تمہارے اندر ہی ایک چشمہ پھوٹتا ہے تو دوسرے فواروں کی جانب دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ہو سکتا ہے اطمینان میرے دور چلے جانے میں ہو اور جب میں جا کر واپس لوٹوں گا تو اسے اپنے گھر میں پالوں گا۔ ہم پیاسا ہونے اور پانی کی پکار کی جانب بڑھنے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے۔ ابد نے اپنی طاقت پر نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور پھر اپنے وجود میں سمو لیا اور وہ اپنے جوہر میں مجھ پر عیا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا وجود اس میں باقی ہے۔ میں تمہاری روشنی میں محبت کرنا سیکھتا ہوں، تمہاری خوبصورتی میں غزل کہنا سیکھتا ہوں۔ تم میرے سینے میں رقص کرتے ہو جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دن تم میرا دل پوری طرح سے لے لو گے، تمہاری آنکھیں میرے دل پر وہ غزل لکھیں گی جسے کسی شاعر کا قلم کبھی نہیں لکھ سکتا۔ کیا تم نے اپنے چہرے کی خوبصورتی دیکھی ہے؟ اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو جو تمہیں جنگ پر مجبور کرتا ہے۔ اب میں سنجیدہ و متین ہوں، صرف تکان اور پیار کی یاد باقی رہ گئی ہے۔ اگر تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہے تو پھر جستجو میں رہ، دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔ میں ایک حقیر کیڑے کی مانند تھا لیکن اب میں پہاڑ ہو گیا ہوں۔ مجھے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا لیکن تو نے میری بھوک اور غصے کا علاج کیا اور مجھے خوشی کے نغمے گانے والا شاعر بنا دیا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ سب مر کر قبروں میں چلے جاتے ہیں لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ یہ دنیا مرتے تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا کہ تیرا درد دکھ اٹھا لوں گا لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ ایک درخت کی طرح بن جاؤ اور مردہ پتے گرنے دو۔ اللہ کا نام سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ کسی روشن دل مرد کا خادم ہو جانا بادشاہوں کے درباری ہونے سے بہتر ہے۔